وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ایھا الاخوۃ الکرام، شہر رمضان المبارک قد مضى وقد شہر الشوال المکرم قد حل وجاء فالصوم الہمنا الصبر والشکر والاخلاق الکریمہ والعبادۃ العظیمہ، فعلینا ان نقوم علیہا الی السنۃ الثانیۃ تماما۔ حضرات اکرام، ماہ رمضان الحمدللہ خیر و خوبی کے ساتھ، امن اور عافیت کے ساتھ، اللہ کے شکر سے تمام ہوا۔ عید الفطر کے ایام بھی خیر و عافیت کے ساتھ اللہ نے گزروائے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں عبادتیں کر کے ثوابوں سے اپنی جھولیاں بھر لی، وہ بہت خوش نصیب مسلمان ہیں۔ اور جو لوگ عید کے بعد پھر سے 6 روزے رکھ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سال کا پورا ثواب ان کو مل جائے، وہ ان سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ جس کو توفیق دے وہ عبادت کے اندر بڑھ چڑھ کر اللہ کے قرب میں مقبولیت حاصل کرے، یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ عبادت، اللہ کی بندگی، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا دل ہے، ہماری روح ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہمارا جگر ہے، ہماری زندگی کا حاصل ہے کہ جب تک ہمارے جان میں جان رہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ ماہ رمضان آیا، ہمیں صبر سیکھنے کو ملا۔ روزے نے ہمیں صبر بھی سکھایا، شکر بھی سکھایا، دوسروں کی بھوک کا اور تکلیف کا احساس بھی ہمارے اندر پیدا ہوا، ہمیں اخلاق بھی سکھایا، ہمیں خاموش رہنا بھی سکھایا، ہمیں رمضان نے کم بولنا بھی سکھایا، ہمیں اللہ کے تصور میں اپنا وقت گزارنا یہ بھی سکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اخلاق بھی سکھائے۔ اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ہنس کر بات کر لے، یہ بھی اخلاق ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں، خندہ پیشانی سے ملیں، ہنس کر ملیں، نہ ملیں تو کم سے کم اپنے چہرے کے اوپر کوئی ناخوشگوار احساس نہ رکھیں۔ یہ مسلمان کو سکھایا ہے تعلیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے درد کا، دوسروں کی تکلیف کا خیال بھی رکھیں۔ ہمارے
گھروں سے نالیاں اور پر نالے، ان کا گندا پانی اور اس کی چھینٹ کسی مسلمان کے کپڑوں پر نہ آئے، اس کا بھی خیال کریں، یہ بھی اخلاق ہے۔ کسی کو بے وجہ تکلیف نہ پہنچائیں، یہ بھی اخلاق نبی ہے۔ کسی کا مال اپنی طرف نہ رکھیں، کسی کا قرض نہ رکھیں، کم کھا لیں مگر قرض جو ہے وہ لوگوں کا ادا کریں، یہ بھی اخلاق نبوی ہے۔ اگر ہم کسی کا قرض معاف کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا ہے، یہ بھی اخلاق ہے۔ ہم کسی کو قرض کے لیے مہلت دے سکتے ہیں، یہ بھی اخلاق ہے۔ ہم کسی کا بیعانہ اگر اس کا وقت نکل گیا اور واپس کر دیں تو یہ بھی اخلاق ہے۔ آج کچھ مسلمانوں میں مالی معاملات کی بنا پر خرابیاں ہیں، جس سے ان کا ایمان اور ان کی عبادتیں خراب ہو رہی ہیں۔ بیعانہ اول یہ کہ شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے، اس ہاتھ مال لو اس ہاتھ پیسہ دو، برابر کرو۔ رات کی خبر کس کو ہے؟ کل کی خبر کس کو ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص اپنے معاملات کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس میں رعایت کرے، کسی کو کوئی اس کی وجہ سے مالی نقصان نہ ہو۔ اللہ نہ کرے اس کے گھر میں چولہا نہ جلے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اس کے بچے بھوکے رہ جائیں، وہ کمزور ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر تم کسی کو درگزر کرو گے، اللہ قیامت کے دن آپ کو درگزر فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن خدائے برتر اس کی تکلیفوں کو اور اس کے کرب کو دور فرما دے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ رواداری سے چلتی ہے، اخلاق سے۔ تو اخلاق صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق، رواداری، بہتر سلوک، ہمدردی کا جذبہ، یہ بھی اخلاق نبی ہے۔ ہمارے نبی نے اخلاق تمام مسلمانوں کو سکھائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان اس کے اوپر قائم ہیں۔ حکومت اقتدار آتا ہے جاتا ہے، آج اس کے ہاتھ میں کل اس کے ہاتھ میں، مگر انسان کی انسانیت کسی حکومت کی وجہ سے اگر بدل جائے تو اس سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی آدمی بد اخلاق نہیں ہے۔ یہ تو وقت ہے، دنیا ہے، اللہ کا نظام ہے، مگر میں یا آپ کسی کی حکومت یہ اقتدار کی وجہ سے اپنے اخلاق ختم کر دیں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ آج ہمیں اپنی انتظامیہ سے شکایت ہے، ہم انتقام کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن شکایت ضرور کریں گے کہ کل جو جلوس نکلا برادران وطن کا، ٹھیک ہے جلوس نکلتے ہیں، لیکن جامع مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر جان بوجھ کر جلوس کے اندر جو نازیبا الفاظ علماء کے لیے، مسلمانوں کے لیے استعمال کیے گئے، اس سے پورے شہر، پورے ضلع کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ہم جب کسی کو نہیں کہتے، ہم کسی کے مذہب کو نہیں کہتے، شہر میں کوئی کچھ بھی کرے ہم اس کو برا نہیں کہتے، ضلع انتظامیہ کا انتظام ہے وہ جانے، لیکن اگر کوئی ہمیں کہے، بنا وجہ کہے اور اس کے اوپر کوئی لگام نہ کسی جائے، تو پھر اس کی شکایت ہر مسلمان اپنی انتظامیہ سے ضرور کرے گا۔ اس لیے میری اور آج کے جتنے مسلمان جامع مسجد میں موجود ہیں، سب کی طرف سے ہماری
اپنے ضلع کے انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس چیز کو سنجیدگی سے لے کر اس پہ غور کریں، ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت آج کے بعد مسلمانوں کے خلاف نہ ہو کہ کوئی نعرہ یا کوئی بات ایسی کہی جائے جس سے علماء کی توہین ہو، جس سے مسلمانوں کے اسلامی جذبات مجروح ہوں، اور اگر ہو سکے تو ان لوگوں کے خلاف نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو متنبہ کیا جائے کہ ہمارے شہر کا امن اور سکون خراب نہ کریں۔ اگر یہاں کا سکون اور یہاں کا امن خراب ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ضلع انتظامیہ کی ہوگی۔ کل کو کوئی ہم سے شکایت نہ کرے کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی، ہم کیا اس کا بھی حق نہیں رکھتے کہ ہم اپنی بات اپنے انتظامیہ سے کہہ سکیں، اپنی شکایت کر سکیں؟ ہمارا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات کیوں کہی؟ ارے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، آپ تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ شہر یہ پرامن شہر ہے، اور یہاں کا امن، یہاں کا سکون ہمیشہ سب لوگوں نے مل کر، ہر مذہب کے لوگوں نے برقرار رکھا ہے، یہ برقرار رہے۔ اللہ رب العزت ہمارے شہر کو بھی اور تمام مسلمانوں کے شہروں کے اندر امن و عافیت قائم فرمائے، جو شر پسند عناصر ہیں ان کو دفع فرمائے، اور آئندہ کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جس سے ہمارے جذبات مجروح ہوں۔ وفقنی اللہ